اس نے اسی کی اختیار کی جو آپ بول رہے ہیں. تو کس وجہ سے؟ آپ کی داڑھی ٹوپی کی وجہ سے؟ ظاہر ہے لباس کی وجہ سے. اور یہ بہت ہی سمپل اور چھوٹی سی بات ہے صاحب، ہمیں کسی اور غلطی کو کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہماری غلطی تو سب سے بڑی یہ ہے اور گناہ ہمارا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اس دیش کے ناگرک ہیں، اور پلس میں ہمارے چہرے میں ڈالی ہے اور سر پر ٹوپی ہے. اس سے بڑھ کر گناہ ہمارا کیا ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین اور سامعین، ابھی آپ کے سامنے اسکرین پر یہ فوٹو اور ویڈیو چل رہا ہوگا. ناظرین کرام، اس فوٹو اور ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ بھی یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ فوٹو کن کی ہے اور یہ ویڈیو کب کی ہے. دوستو، گزشتہ 2-3 دن پہلے کی وہ ویڈیو جو کافی تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی. اس ویڈیو کو دیکھ کر کے دوستو 1 منٹ کے لیے ہم بھی چونک گئے تھے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر یہ ویڈیو کس کی ہے اور کیسی ہے، اور اس ویڈیو کے پیچھے کی وجہ کیا ہے. آخر اس مولانا کی جو پٹائی ہو رہی ہے اور گالی گلوج کی جا رہی ہے، آخر اس کا کیا کارن ہے اور کیا ریزن ہے. دوستو، بہت ساری خبروں سے ہم نے ایک خبر نکالی اور بہت ساری جانکاروں سے ہم نے جانکاری لی، کہیں سے کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن دوستو آخرکار خبر مل ہی گئی. جی ہاں دوستو، آپ اس ویڈیو میں بنے رہیں. اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ہر چیز پوری تفصیلات کے ساتھ، پوری جانکاری کے ساتھ. دوستو، یہ مولانا کون تھے اور ان کی پٹائی کیوں ہوئی، مولانا کی کیا غلطی تھی، اور یہ کہاں کی ویڈیو ہے، دلی کی ہے یا پھر کسی اور شہر کی ویڈیو ہے، اور مولانا صاحب کی اس طریقے سے پٹائی اور بدتمیزی اور گالی گلوج دوستو کیوں کی گئی. لائیو ٹی وی کے دوستو بہت ہی مشہور اور معروف ایک رپورٹر ہے فرحان یحییٰ نام سے، انہوں نے دوستو ان کی پوری تفصیلات بتائی ہے، جو ہر خبروں سے خبر نکالتے ہیں اور دوستو ہر خبر کی تہ تک جا کر کے صحیح جانکاری لاتے ہیں اور ہمیں اور آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں. سب سے پہلے دوستو آئیے دیکھتے ہیں فرحان یحییٰ صاحب کی وہ ویڈیو جو مولانا صداقت صاحب سے ان کی لائیو بات ہوئی. اس ویڈیو میں دوستو انہوں نے انٹرویو لیا مولانا صداقت صاحب کا اور ساری باتیں مولانا صداقت صاحب نے کھل کر کے بتائی. آئیے جانتے ہیں، مولانا صاحب کی زبانی سنتے ہیں. سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں. 19 تاریخ کو جمعے کے دن شام کے وقت میں دہلی سے سہارنپور کے لیے روانہ ہوا تھا ویگن آر کار سے. تو تقریباً 10 بجے سہارنپور میں داخل ہوا اور جو کورٹ روڈ ہے اس پر کچہری کے قریب ایک ہلکا سا حادثہ ہو گیا تھا. میرے آگے ایک کار چل رہی تھی تو اچانک اس نے بریک لگائے، تو میں نے بھی جب بریک لگائے تو اس کے باوجود گاڑی ہلکی سی اگلی گاڑی سے ٹکرا گئی اور اس میں ہلکا سا ڈینٹ آ گیا. اس کے آگے کی طرف ایک اسکوٹی موجود تھی، وہ آگے کو تھوڑی سی سرک کر اسکوٹی سے ٹکرا گئی اور اسکوٹی والا گر گیا، جس پر اس نے بہت زیادہ ہنگامہ کیا. پہلے تو اس کار والے پر ہی اس نے گالم گلوچ کرتے ہوئے حملہ کیا اور پھر اس کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوا اور مجھے برا بھلا کہنے لگا، اور گاڑی چونکہ لوگ تھی تو اس لیے اس نے شیشے پر مکہ مارا، لاتیں ماری کھڑکی پر، اور یہ سب وہاں 1-2 منٹ تک ہوتا رہا. اس کے بعد وہ اسکوٹی والا تو اپنی اسکوٹی اٹھا کر وہاں سے آگے کی طرف روانہ ہو گیا. مجھ سے لوگوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں، لیکن میرا خیال یہ تھا کہ بہرحال گاڑی تو ہلکی سی لگی ہی ہے تو معاملے کو سلجھا کر ہی آگے نکلنا چاہیے، اس لیے میں رکا رہا. چند لوگوں نے جب مجھ سے کہا کہ نہیں آپ چلے جائیں تو پھر میں وہاں سے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا. تقریباً 1 کلومیٹر ابھی میں پہنچا تھا کہ ایک کریٹا گاڑی پیچھے کی طرف سے آئی اور میرے سائیڈ میں آ کر انہوں نے ایک طرح سے میری کار سے آگے اپنی گاڑی کو لگا دیا، اور دوسری طرف سامنے سے بھی اسکوٹی پر کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بھی آ کر اس میں ٹکر مار کے اس کو روک دیا. میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو کار والا تھا جس سے ہلکی سی میری کار ٹکرا گئی تھی، اسی نے لوگوں کو فون کیا تھا اور یہ اسی کے فون پر وہاں میرا تعاقب کرتے ہوئے پہنچے تھے اور انہوں نے مجھے اس طرح سے وہاں گھیر کر روک لیا تھا. نہیں مفتی صاحب، میں واپس اس پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں اور ہمارے درشکوں کو بھی میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں اس چیز کو لے کر.
غلطی کس کی تھی؟ یعنی آپ کی جو کار کی ٹکر ہوئی تھی وہ بائی ڈیفالٹ ہو گئی یا کسی وجہ سے ہوئی؟ وہ ہوا کیسے تھا؟ آپ کے آگے وہ شخص چل رہا تھا جس نے آپ کو مارا پیٹا یا کچھ تھا؟ جو گاڑی میرے آگے چل رہی تھی تو اس نے انڈیکیٹر دیے بغیر، وہاں ایک موڑ تھا، کٹ تھا، اس میں ہلکی سی موڑ دی اور گاڑی کو روک دیا۔ اچھا، یعنی تو میں سمجھ گیا، گاڑی جو ہے مفتی صاحب کی گاڑی کے آگے چل رہی تھی، یہ اپنی ویگنار کار میں تھے، اور وہ گاڑی چلتے چلتے بنا انڈیکیٹر دیے اس نے اچانک سے ٹرن لے لیا۔ ظاہر ہے جب گاڑی کوئی پیچھے سے آ رہی ہے اور آگے چلنے والی گاڑی کو انڈیکیٹر نہیں دے رہی ہے کچھ، تو کوشش ضرور کی گئی جیسے انہوں نے بتایا کہ روکنے کی، لیکن وہ گاڑی، ان کی گاڑی اس کی گاڑی سے ہٹ ہو گئی جس نے اچانک ٹرن لیا۔ یہی بات ہے؟ جی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ میں وہاں سے لوگوں کے کہنے پر روانہ ہو گیا آگے کی طرف، تو پھر انہوں نے فون کیا ہوگا اپنے لوگوں کو، تو تقریباً 1 کلومیٹر دور جا کر پیچھے سے ایک کریٹا آئی، اس نے سائیڈ میں لگا کے میری کار کو روک لیا۔ سامنے سے ایک اسکوٹی آئی اور انہوں نے آ کر 2-3 مرتبہ کار سے ٹکر ماری، اور پھر وہ لوگ اتر کر آئے بہت غصے میں اور جنون میں۔ ان میں سے ایک نے اپنی گاڑی کی چابی سے سب سے پہلے گاڑی کا جو سامنے والا بڑا شیشہ ہے اس کو توڑا 1-2 مرتبہ مار کر، اور پھر گاڑی کی لائٹ توڑ دی، جو بونٹ تھا اس پر مکے مارے، اس کو پچکا دیا، اور بھی 1-2 جگہ نقصان کیا۔ اور کریٹا گاڑی سے جو اتر کر لڑکا آیا اس نے گالم گلوچ کرتے ہوئے گاڑی پر مکہ مارا، اور اس کے بعد میں مجھے گاڑی سے اترنے پر مجبور کیا، اور پھر وہاں گالم گلوچ کرتے ہوئے مار پٹائی شروع کر دی۔ میں نے جب وہ لوگ میری طرف آئے تو اترنے کے بعد یہ کہا کہ میں بھاگ کر نہیں آیا ہوں، مجھے لوگوں نے کہا تو میں آگے کی طرف بڑھا ہوں، جو نقصان ہے میں وہاں بھی دینے کے لیے تیار تھا، یہاں بھی ہوں، اور پھر آپ کا کیا معاملہ ہے؟ جس کے ساتھ میری بات ہوئی ہے وہ مجھ سے ملے گا، میں اس کو دے دوں گا، آپ کون ہوتے ہیں میری طرف بڑھنے والے؟ لیکن انہوں نے وہاں تک اور بھیڑ اکٹھی ہو گئی تھی وہاں تک اور اسی شخص کے بلانے پر؟ جی ہاں، ظاہر ہے کہ تقریباً 5-6 تو اس کے بلانے ہی پر اکٹھے ہوئے تھے، پھر باقی مجمع آپ نے تھا۔ سنا تھا کیا کہ وہ کچھ لوگوں کو فون کر کے بلا رہا ہے یا کچھ اس طرح کی میں بات؟ نے اندازے والوں میں جو لڑکا کار چلا رہا تھا اور جس کی کار سے میری کار ہٹ ہوئی تھی اس کے والد تھے، تو ظاہر ہے کہ اس نے فون ہی کیا تھا۔ اور دوسرے وہ جو کار والا لڑکا تھا وہ بھی مارتے ہوئے غصے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے تو ایک نام لے کر کہہ رہا تھا، اس نے فون کیا تو میں آیا بھاگا ہوا، تو اس سے تو ظاہر ہے کہ وہی معاملہ تھا۔ اور تقریباً 5 ویڈیو میں ہم بھی سن رہے ہیں کہ اس میں پولیس بھی کھڑی ہوئی ہے، اور آپ سے بات کرتے میں جب آپ کو لوگوں نے پکڑ رکھا ہے، آپ کے سر سے خون نکل رہا ہے، اس میں آواز آ رہی ہے کہ یہ مار کر بھاگ کے آیا ہے کسی کو۔ انہوں نے وہاں ماحول بنانے کے لیے تاکہ کوئی بھی شخص میری حمایت میں نہ آئے، یہ بات کئی مرتبہ دہرائی کہ یہ بندہ مار کر آیا ہے۔ کبھی کہتے تھے کہ اسپیڈ سے آ رہا تھا اور آتے ہوئے ٹکر مار کے بھاگا ہوا آیا ہے۔ اس قسم کی باتیں غالباً اسی غرض سے کہہ رہے ہوں گے کہ لوگ حمایت میں نہ آئیں۔ 2 پولیس والے بھی وہاں موجود تھے اتفاق سے، ان کو لوگوں نے متوجہ بھی کیا کہ آپ بچاؤ، مگر انہوں نے بھی کوئی دھیان تو ان یو پی پولیس کے بہادروں نے کچھ نہیں کیا میرے آپ ساتھ کو کوئی بچانے دھیان کے لیے؟ کسی طرح کا کوئی انہوں نے قدم اٹھایا آپ کے سامنے؟ نہیں، کوئی دھیان نہیں دیا، وہ اپنے کام میں مشغول رہے جو بھی وہ کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد میں وہاں مار پٹائی شروع ہو گئی۔ جو آیا تھا اس لڑکے کا باپ، اس نے پہلے مجھے گالی بھی دی، میرے ساتھ سخت رویہ بھی اختیار کیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر ایسے پکڑ لیا، بھیج دیا، جس سے میں بے بس ہو گیا، اور باقی اس نے مارنا شروع کر دیا۔ وہ جس نے گاڑی کا شیشہ توڑا تھا وہ بھی مارتا رہا بیچ میں، اور اس کے ہاتھ میں چابی تھی تو چابی کو وہ گھونسا بنا کر مار رہا تھا، اسی میں وہ سر میں میرے لگا ہے اور اسی سے خون بہا ہے۔ آپ کے شریر میں، جسم میں اور کہاں کہاں چوٹیں آئی ہیں؟ سر میں چوٹ آئی ہیں 2-3 جگہ جس میں کافی خون بہ گیا تھا، کمر پر اوپر کی طرف تقریباً 4-5 جگہ چابی ہی کے نشان ہیں، اور باقی گم چوٹ ہے۔ کیا آپ سے وہ کہہ رہے تھے کچھ گالی گلوچ، کچھ ابھدرتا وغیرہ کچھ بتا سکیں؟ گالیاں بک رہے تھے، نفرت کے جملے بھی بول رہے تھے، اور اپنے جو وہ عزائم ظاہر کر رہے تھے وہ بہت خطرناک تھے۔ کبھی نہیں گیا تھا، باقی جو صورتحال ملک میں بنی ہوئی ہے اس حوالے سے، اس میں تو ہر آدمی فکر مند ہے ہی، اور پھر
सहारनपुर के ताल्लुक से तो कम कभी मेरे जहन में नहीं आया था कि वहाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन बहरहाल इत्तेफाक है कि आपके बारे में लोगों ने लिखा कि वीडियो है बहुत छोटी आई है और इनको तो ले जा करके मार दिया गया, भीड़ ने इनका कत्ल कर दिया। तो मैं आज दर्शकों को वही चीज़ बताने दिखाने आया हूँ। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों से जो आपके वीडियो के साथ में, वायरल वीडियो के साथ में मैसेज भी लिख रहे हैं? वो वीडियो तो 40 सेकंड की है गालिबन और बिल्कुल आखिर की है, यानी मार पिटाई के आखिर की है। उससे पहले तो कई मिनट तक ये सिलसिला चलता रहा है और फिर वहाँ चंद नौजवान पहुँचे हैं जिन्होंने बीच बचाव की कोशिश की है और उन्होंने क्या उनमें से भी कोई, दूसरे धर्म वालों में से भी कोई थे जिन्होंने बीच बचाना चाहा आपको? वहाँ इस तरह का कोई आदमी नहीं था, वो तो सब वहाँ माहौल 7 मिनट से तकरीबन चल ही रहा था। ये लड़के पहुँचे हैं और इन्होंने ही बीच में घुसकर मुज़ाहमत की है और ये कहा है कि इसको अब थाने ले चलो, ये मामला अब वहाँ हल होगा। और फिर उसके तो ये तो तकरीबन 5-7 मिनट से सिलसिला जारी था। आखिर की 40 सेकंड की वो वीडियो है मार पिटाई के दौरान की। फिर अलग कर दिया गया, अलग करने के बाद में वो फिर भी गुस्से में भरे हुए थे और एक तरफ जाकर खड़े हो गए थे और पुलिस के आने का गालिबन इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन उन्हें ये भी अब लग रहा था कि मामला दूसरा हो रहा है। मेरे जो कपड़े थे पूरे खून में तरबतर थे और भी वहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे। पुलिस आ जाती है इतनी देर में पीछे से और उनके आते ही लोग शोर मचाते हैं कि देखिए इनके साथ ये क्या हुआ है और इनकी गाड़ी का भी ये नुकसान हुआ है, सब सामने है और ये हैं करने वाले। लेकिन उनकी तरफ तवज्जो ना करके मेरी ही तरफ वो बढ़ते हैं और एक तरह से मुझे ही मुजरिम बावर करते हुए कहते हैं कि गाड़ी में बैठो, थाने चलना है और ये पीछे से तुम मार कर आए हो। एक पुलिस वाले को साथ में बिठा दिया गया, एक दूसरे लड़के ने गाड़ी ड्राइव की। अब वो जो मारने वाले थे वो इत्मीनान और सुकून के साथ वहाँ से पुलिस की मौजूदगी में अपनी पुलिस के ज़रिए से भेजे गए हैं और वो अपना चले जाते हैं। आपने पुलिस के सीनियर अधिकारियों को क्या ये बताया कि अगर मैं किसी को मार के आया हूँ तो मुझे एक तो पहली बात वो दिखाया जाए कि किसको मारा, दूसरी बात क्या आपने वहाँ पुलिस के सीनियर अफसरान को बताया कि आपके वहाँ पर दूसरे पुलिस के जवान भी मौजूद थे, 2 पुलिस वाले भी मौजूद थे इस बीच में? थाने में जब बात हुई मैंने बताया कि जिसके मुतालिक कहा गया है कि बंदा मार कर आया है वो दिखाइए कहाँ है। ये बात तो वो लोग कह ही रहे थे। जो पुलिस वाला हमारे साथ गाड़ी में बैठकर चला है वो भी मुझे यही कह रहा था कि वैसे आपने ये गलत किया कि एक बंदे को वहाँ गिरा दिया और वो पता नहीं बचेगा या नहीं। बार बार ये बात वो मुझे जबकि कोई नहीं गिरा था, जबकि कोई नहीं गिरा था, जो वाकया मैं बयान कर चुका। फिलहाल आप दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? इस वक्त आप सही सलामत हैं अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जो लोग कह रहे हैं कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्या बोलना चाहते हैं? जो हुआ है मैं बयान कर चुका हूँ। बाकी अल्लाह का फजल है कि तबीयत में इफाका है, पहले से मैं बेहतर हूँ। जो हुआ इंसानी समाज के लिए, ख़ास तौर से शहर सहारनपुर जिसका भाईचारा एक मिसाल की हैसियत रखता है, दूर दूर तक जाना पहचाना जाता है, उसके लिए ये वाक़या बहुत ही अफसोसनाक है। और वहाँ अगर ये हो रहा है तो फिर लोगों का इत्मीनान बहरहाल ख़त्म होता है और उनको बड़ा अजीब सा महसूस होता है। एक बड़ी तादाद यही कह रही है कि हैरत है कि ये वाक़या सहारनपुर में पेश आया। ये एक जुल्म का वाक़या है, ज़्यादती का वाक़या है। मज़लूम और ज़ालिम ही 2 फरीक इसमें मौजूद हैं। जो भी पूरा मामला है वो सामने। लिंचिंग को लेकर क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह ये लानती वाक़यात बढ़े हैं? लिंचिंग एक मजम्मती चीज़ है, जिस कदर भी उसकी की जाए मजम्मत कम है और इसके ख़िलाफ़ कानून सख्त हो। और ये बज़ाहिर तो एक एक्सीडेंट का वाक़या था, लेकिन शक्ल इसने उसी की इख्तियार की जो आप बोल रहे हैं। तो किस वजह से? आपकी दाढ़ी टोपी की वजह से? जाहिर है लिबास की वजह से। और ये बात हमने तो जाहिर नहीं की, किसी भी मौके पर इस तरह नहीं कही वहाँ उस पूरे हादसे में तकरीबन 3 बजे तक। लेकिन थाने में दूसरे फरीक की तरफ से आए हुए एक बुज़ुर्ग ने मुझसे खुद मिलकर कहा कि मौलाना साहब आप नफ़रत और तासुब की भेंट चढ़ गए हैं। किसने कहा ये? उनकी तरफ से जो दूसरा फरीक था। अच्छा, मतलब किसी गैर मुस्लिम ने मुझसे कहा कि मौलाना साहब असल में आप नफ़रत और तासुब की भेंट चढ़ गए। वो तो एक एक्सीडेंट का वाक़या अपनी जगह था। और कोतवाल साहब ने भी ये कहा कि
इस तरह तो गाड़ी लग जाती है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम आदमी को ख़त्म कर दोगे। ये सब बातें भी हुई हैं और फिर बहरहाल